اسٹوڈینٹس امید کرتا ہوں کہ جو ہے نا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں وہ اس چیز پہ لیکچر بنانے جا رہا ہوں، وہ چیز بتانے چاہ رہا ہوں جو کسی آپ سکسیس بھی کہہ سکتے ہیں۔ اکثر جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ ایگزام سے پہلے کچھ غلطیاں کرتے ہیں اور ان غلطیوں میں جو ہے نا ان کو مشکل اور دشواری ہوتی ہے اور وہ اس وجہ سے پیپر بھی اچھے نہیں دے پاتے اور پریشان بھی رہتے ہیں۔ آئیے جو ہے نا فی الحال تو یہ تمام کے لیے ہیں، لیکن اس کی ہیڈنگ جو میں نے ڈالی ہے وہ ہے میٹرک کے طلبہ کے لیے چند ہدایات جو پیپرز ہم لوگوں نے پہلے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اسٹوڈینٹس، یہ ویسے تو نائنتھ اور ٹینتھ کے تمام کے لیے ہے۔ نمبر ون جو پوائنٹ ہے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ کمرہ امتحان میں کم از کم پیپر سے 30 منٹ پہلے پہنچیں، تاکہ آپ کو اپنے جو رول نمبر کے مطابق جو آپ کو اسپیس مہیا کی جائے آپ اس میں اطمینان سے بیٹھ سکیں۔ تو پھر اس میں نمبر دو جو ہے وہ ہے پیپر کے لیے گھر سے نکلتے وقت رول نمبر سلپ اور جیومیٹری باکس، پین، مارکر، رولر، انک، کیلکولیٹر وغیرہ لازمی چیک کر لیں۔ اکثر بچے جو ہے نا یہ چیزیں گھر چھوڑ کر جاتے ہیں اور وہاں پہ کمرہ امتحان میں آپ کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ آپ کوئی چیز کسی سے لے لیں، اس صورت میں آپ کا پیپر کینسل بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے اس حوالے سے۔ تو جو تیسرا میرے پاس جو ہے وہ ہے کہ تیاری کے دوران معروضی سوالات بار بار دہرائیں۔ یہ جو ایم سی کیوز ہوتی ہے نا، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس بار تھوڑا سا کنسیپچل پیپر بھی آنے والا ہے۔ یہ جو ایم سی کیوز ہوتے ہیں تو یہ کنسیپچل آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ایم سی کیوز آپ کی بک میں دی گئی ہے وہ ایگزامینر جو ہے نا وہ اس کو گھما پھرا کے وہ آپ کو دوسری ٹائپ کی دے سکتا ہے، ہوگی وہی، لیکن اگر آپ نے رٹا لگایا ہوگا تو وہ تو آپ بھول بھی سکتے ہیں۔ بار بار دہرانے کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اس موضوع کے بارے میں جو وہ پوچھا جا رہا ہے کنسیپٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ جو چوتھی بات ہے کہ پیپر ملتے ہی اسے اچھی طرح سے پہلے پورا پڑھیں، جلد بازی سے گریز کریں۔ یہ غلطی جو ہے نا اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، اکثر پیپر ملنے سے پہلے وہ جو ہدایات دی ہوئی ہوتی ہیں یا جو کوشچنس دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تھارولی اور جو ہے نا اٹینشن کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے، تو نہ ہی پڑھتے ہیں، یا ان کو ایک دو اوپر سے دیکھ لیا یا ان کو آسان لگتا ہے تو پھر وہ جو ہے نا خوشی کے مارے بالکل بھی چیزیں الٹ پلٹ کر دیتے ہیں، یا پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں بیچارے جن کو جو ہے نا ایک دو سوال اوپر سے نظر آ گیا تو وہ مشکل نظر آیا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کا سارا کا سارا جو ذہن میں ہوتا ہے وہ ٹینشن کے مارے بھول جاتا ہے۔ لیکن میں یہی ریکمنڈ کروں گا آپ سب کو کہ جو بھی چیز آپ کو پیپر جس چیز کا پہلے پہلے ہو جو ملے ان تمام ہدایات اور جو ہے نا آپ کے کوشچنس جو ہیں تمام کو تھارولی ایک مرتبہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی الجھن نہ رہے۔ پھر اس کے بعد جو پانچواں میرے پاس پوائنٹ ہوا ہے کہ وہ سوال جو سب سے اچھی طرح یاد ہو اسے پہلے حل کریں۔ ہاں یہ جو ہے نا بہت ہی بڑی اہم بات ہے میرے اسٹوڈنٹس، پیارے طالبہ، کیونکہ جو دیکھیں آپ کو جو چیز آتی ہے آپ سب سے پہلے وہی چیز ہی اور وہیں سے ہی سٹارٹ کریں، اسی کوشچن کا مارکس نمبر جو ہے نا یا اسی کوشچن کا نمبر جو ہے وہ ڈال کر، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد اس کو وہیں سے سٹارٹ کر دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے کہ لکھائی اور پریزنٹیشن کا خاص خیال رکھیں۔ پریزنٹیشن آپ کو ہر پیپر میں اضافی 5 نمبر دلا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ جو لکھائی ہے اس کو آپ بہتر کریں گے، آپ اس طریقے سے لکھیں تاکہ عام بندہ بھی اس کو پڑھ سکے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں آپ کچھ لفظ مس کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نمبر کٹ جاتے ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان کہ میں نے تو پیپر صحیح کیا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کو خاص خیال رکھ سکتی ہیں۔ پیپر کو بالکل اچھی اور خوبصورت طریقے سے کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو جو ہے نا ایگزامینر جو چیک کرنے والا ہے وہ آپ کو مارکس بغیر کسی حساب کے دے دے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ساتواں پوائنٹ ہے وہ ہے کسی بھی قسم کی مشکل سے بچنے کے لیے ہر سیکشن میں جو سوال آپ نے کرنے ہیں ان کا انتخاب پہلے سے ہی کر لیں تاکہ بعد میں آپ کو پیپر حل کرنے میں آسانی ہوگی۔ یہ بھی بہت ہی اہم اور امپورٹنٹ جو ہے نا پوائنٹ ہے۔ اوبیسلی بات ہے جو چیز آپ نے کرنی ہے آپ ان سب کو پہلے تھارولی پڑھ لیں، جو میں نے آپ کو اوپر جو بتایا تھا، جو فورتھ پوائنٹ تھا کہ پیپر جب جیسے ملے آپ جو ہے نا اس کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں۔ پڑھنے کا سب سے پہلے جو فائدہ ہوگا یہی ہوگا کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کس سیکشن میں سے کون کون سے سوال کرنے اور کون کون سے آپ کو سوال آتے ہیں۔ تو ایسے ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ لاسٹ ہو گیا وہ ہو گیا کہ گھڑی اپنے ساتھ رکھیں اور کوشش
کوشش کریں 10 منٹ پہلے پیپر حل کر کے پیپر کو ریوائز کریں، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے جی۔ گھڑی اگر ساتھ میں ہوگی تو آپ جو ہے نا ہر کوشچن کو ڈیوائڈ کر لیں گے کہ میں نے اس کوشچن کو اتنے منٹس اتنے سیکنڈس اتنے گھنٹوں میں کرنا ہے یا پیپر اتنے گھنٹے میں کرنا ہے۔ تو جیسے یہاں میں نے بتایا ہے کہ آپ 10 منٹ پہلے پیپر کو پورا کمپلیٹ کر لیں اور پھر اس کو ریوائز کر لیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی مسٹیکس تو نہیں ہو گئی، اگر ہو گئی ہے تو پھر وہ بھی اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے جی ہمارے پاس ہے پیپرز کے دوران نیند اور پڑھائی کی روٹین میں بیلنس رکھیں، کم از کم 6 گھنٹے جو ہے نا وہ لازمی سوئیں۔ تو یہ بھی ایک اہم پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ پیپرز کے دوران اکثر جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل نروس ہو جاتی ہیں اور وہ اپنی ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اور ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ ان کے پیپرز ان کے اینول پیپرز کے اوپر پڑتا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا بیلنس جو ہے نا وہ آپ نے بالکل برابر میں رکھنا ہے، پڑھائی اور نیند دونوں کو، تاکہ آپ کی ڈسٹربنس نہ ہو اور آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی جو ہے نا چیز کی کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر آپ کی نیند پوری ہوگی آپ اچھی طریقے سے یاد بھی کر پائیں گے اور جو ہے نا پیپر بھی اچھے طریقے سے دے پائیں گے۔ جو ہمارے پاس لاسٹ ون ہے وہ ہے کہ اپنے آپ پر اور اللہ پہ کامل یقین رکھیں۔ یہ تو obviously بات ہے کہ اگر آپ نے محنت کی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائے گاں نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے محنت کی ہے تو اس کا انشاءاللہ عز و جل آپ تمام کو اس کا پھل ضرور ملے گا۔ لاسٹ میں میری طرف سے تمام اسٹوڈنٹس کو بیسٹ وشز، may اللہ bless you all۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، ان تمام چیزوں کے اوپر آپ عمل پیرا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں بلکہ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، اگر ان تمام چیزوں کے اوپر آپ کور کر لیتے ہو، ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہو، تو آپ کی جو پیپر میں کامیابی ہے وہ کوئی نہیں روک سکتا۔ سو اسٹوڈینٹس، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اس طرح کی اور بھی ویڈیوز انسٹرکشنز والی آپ کو بہت جلد ملنے والی ہیں۔